السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 23 کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سلائیڈ کلاس کی آپ کے سامنے ہوگی، آپ اس سلائیڈ میں دیکھیں گے تو بالکل لاسٹ میں ایک بلٹ پوائنٹ خالی ہے۔ دراصل یہ بلٹ پوائنٹ خالی آج اس لیے بھی چھوڑا گیا کہ ہمارے ایک کلاس کی ممبر تھیں جنہوں نے سمجھ لیجئے کہ موٹیویٹ کیا کہ ایک کلاس ایسی ہونی چاہیے ان کے فیملی ممبر کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے ایک پوتے کے لیے، ان کے بچے کے لیے، بزرگ خاتون تھی، تو انہوں نے اصل میں اس کے لیے موٹیویٹ کیا کہ اس بچے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس ہونی چاہیے۔ تو وہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سوچا کہ آج سب سے پہلے ان کی مغفرت کی ہم دعا کر لیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو سوچا ان کے لیے آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک چیز اور ذہن نشین رکھیے گا کہ کوئی بھی آپ نیک کام کرتے ہیں نا، تو ہمیں سیرت النبی سے ایک اور سبق بہت زبردست ملتا ہے۔ ہماری کوئی بھی عبادت ہو نا، تو نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں۔ مثال آپ نے کسی کو روزہ رکھوایا، ٹھیک ہے، کسی کا روزہ افطار کروایا، کوئی نیک کام کر دیا، تو جو آپ نیک کام شروع جو بھی کرے گا نا، اس کے بعد جو بھی اس کے اندر اس سے فائدہ اٹھائے گا نا، تو اس کا ثواب اس نیک کام کرنے والے کو ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ ایک شخصیت نے اس کلاس کو کہا کہ شروع کریں، ٹھیک ہے، شروع میں ویری مطلب ٹھیک ہے، شروع میں پھر خیر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ دوستوں نے، اور بھی بزرگوں نے، اور بھی لوگوں نے کہا کہ ایسی کلاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی لیکن فائنل جو تھا نا وہی بنی اس کا سبب وہ خاتون، ان کا نام غالباً سعیدہ آپا ان کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے بچے کو چاہا کہ وہ اس کو سیرت النبی سے کچھ آج کے ٹائم کے اوپر کیا لرننگ ہو سکتی ہے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بے شک بلکہ ایک واسطے سے پیغام پہنچایا نا ہمارے تک، ہماری ان سے ڈائریکٹ بھی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بچے کو گھر پہ آ کے سیرت پڑھا دیں، یا پھر اس کو لائف کے اندر کیسے نبی علیہ السلام کی لائف سے سیکھ کے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو وہ اتنی زیادہ موٹیویٹڈ تھی اس معاملے کے اندر، حالانکہ بزرگ خاتون تھی، ان کو کیا تھا، اللہ اللہ کرتی نہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ ایک بچہ ہے میری فیملی کے اندر، تو میں اس کو کیوں نہ نبی علیہ السلام کی تربیت کے حوالے سے اس کی لائف میں تربیت کرواؤں کسی طریقے سے، اور ایون وہ پے کرنے کے لیے بھی تیار تھی اس کے لیے، ٹھیک ہے، جس واسطے سے انہوں نے ہمیں اپروچ کیا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ گھر پہ آ کے آپ اس کو پڑھائیں تو پرسنلی وہ آپ کو پے بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے جو آپ مانگیں۔ لیکن ہم نے پھر یہ اس کے اوپر سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک بچے کو پڑھانے کی بجائے آن لائن کلاس لیں، ہمیں ان کے گھر بھی نہ جانا پڑے، ٹھیک ہے، اور فری آف کاسٹ اور بھی بہت سارے بچے، بڑے بزرگ جو بھی اس کے اندر آنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک بچے کی بجائے ہم زیادہ لوگوں کو اپروچ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے پھر سمجھ لیجئے کہ ایک خاتون جو اب ہمارے میں نہیں ہے، یعنی سعیدہ آپا، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کو بھی جو بھی ہم اس کلاس میں درود بھی پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، جو بھی کوئی نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو آئیے کلاس کا مزید باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1 سلائیڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا ہے ام المؤمنین زینب بنت جحش۔ زینب بنت جحش اصل میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نبی علیہ السلام کی بیوی بنی 5 ہجری کے اندر، لیکن ان کی ایک بہت اسپیشل سٹوری ہے، اور ان کی جو لائف ہے اس سے سیرت کا وہ پہلو ہمارے سامنے آئے گا جس سے ہمیں عرب معاشرے کا بھی بہت زیادہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میرج کے اندر، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ہر شادی کے اندر کوئی نہ کچھ حکمت تھی، ٹھیک ہے، اور اسی حکمت کو ہم سیکھنے کے لیے یہاں سمجھ لیجئے بیٹھے ہوئے اس وقت۔ تو ان کا یہ معاملہ تھا، یہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن تھی، ٹھیک ہے، زینب بنت جحش، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا، اکثر لوگ ان کو حجش پڑھتے ہیں، ہم نے کئی لوگوں کو دروس میں اور مختلف جگہوں پہ دیکھا، تو ان کا صحیح پروننسیشن جو ہے نا وہ یہ ہے زینب بنت جحش۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی جو پہلی شادی کروائی وہ اپنے منہ بولے بیٹے سے کروائی۔ نبی علیہ السلام کا منہ بولا بیٹا، جس کا ہم سیرت النبی کی شروع کی کلاسز کے اندر تذکرہ بھی کر چکے، زید بن حارثہ، ٹھیک ہے، جو کہ نبی علیہ السلام کے سمجھ لیجئے غلامی میں آئے، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس زمانے کے اندر زید بن محمد کہا جاتا تھا۔
تو ہوا یہ کہ عرب معاشرے میں یہ رسم تھی کہ اپنے قبیلے سے چھوٹے قبیلے کے اندر بھی لوگ شادی نہیں کیا کرتے تھے. پھر اسی طریقے سے کوئی ایسا شخص جس کے اوپر غلامی کا داغ ہو، ٹھیک ہے، جیسے زید بن حارثہ، تو ان کی بھی شادی کے حوالے سے معاملہ پیش آیا کہ ان کو بھی رشتہ مشکل سے ملنا تھا. لیکن حالانکہ نبی الاسلام نے ان کو اپنا بیٹا تک اعلان کر دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ ہم ڈیٹیلز ابھی یہاں نہیں بتانے کا ٹائم کہ کس طریقے سے وہ معاملہ ہوا، وہ آپ کہیں گے تو آپ کو پرانی ایپیسوڈز میں ہم وہ آپ کو لنک شیئر کر دیں گے. تو ہوا یہ کہ ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. تو ایک دوسری طرف عربوں کا رواج بھی تھا کہ جس کے نسب کے اندر یا جس کی فیملی کے اندر ایک دفعہ بھی کسی نے، بے شک اب جیسے یہ غلام زادے نہیں تھے، لیکن چونکہ ان کو اٹھا کے بیچ دیا ہوا تھا تو وہ بکتے بکاتے نبی علیہ السلام تک آ گئے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بیٹا بھی بنایا ہوا تھا، تو پھر بھی ان کو سمجھ لیجیے رشتہ ان کا ملنا مشکل تھا. تو نبی علیہ السلام نے ایک اور رسم کو، عرب کی اس جاہلانہ رسم کو توڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو نسب کی رسم تھی، فیملی ٹرائبز کی رسم تھی کہ کوئی نچلے سے یا اپنے سے کم والے یا غلام سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنی فیملی کے اندر، یعنی اپنی پھپھی جو تھیں ان کی بیٹی جو ہیں ان کے ساتھ سوچا کہ ان کا رشتہ کروا دیں. ٹھیک ہے، سیدہ زینب سے. ٹھیک ہے، آپ خود سوچئے کہ اپنے بیٹے کے لیے تو اچھے سے اچھے کی بندہ تلاش کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو کیونکہ منہ بولا بیٹا کہا ہوا تھا، جسے متبنہ بھی کہتے تھے عرب زمانے کے اندر، متبنہ. ٹھیک ہے، یعنی وہ بچہ جس کو آپ پال کے تو اس کو اپنا نام دے دیں، یعنی اپنے اس کے باپ کا نام دے دیں اس کو کہ اب آج سے ہمارا بیٹا ہے، جیسے نبی علیہ السلام ان کو زید بن محمد کہتے تھے. تو ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے بہت اچھی فیملی، یعنی اپنی پھوپھی کی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا. اچھا، نکاح کرنے کے لیے بھی اب یہ سوچئے کہ عرب معاشرہ تھا، ظاہری بات ہے، اب وہ بھی سیدہ زینب کے گھر والے بھی ان کی نکاح کے لیے نہیں مان رہے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو بھی قائل کیا، بہت زیادہ سمجھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیجیے قرآن پاک کے اندر بھی ایک جگہ پہ ان کی حوالے سے جو نبی علیہ السلام ان کو تبلیغ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ اس طریقے سے آپ ان سے شادی کر لیں، یعنی زید بن حارثہ سے، جن کو اس وقت تک زید بن محمد کہا جاتا تھا. تو یہ مان نہیں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ سمجھ لیجیے اشارہ بھی کیا. ٹھیک ہے، تو وہ بتایا جاتا ہے غالباً سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 ہے آئی تھنک. ٹھیک ہے، تو پھر ہوا یہ کہ جب اشارے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آ رہے تھے، تو پھر وہ جو فیملی تھی سیدہ زینب کی، اور یہ خود بھی پھر مان گئی، پہلے یہ بھی نہیں مانتی تھی شادی کے لیے. ٹھیک ہے، تو خیر سیدہ زینب بھی مان گئی زید بن حارثہ سے شادی کرنے کے اوپر، ان کی ان سے شادی ہو گئی. ٹھیک ہے، خیر ان کی زندگی سٹارٹ ہو گئی، لیکن ان کے بہت اچھے تعلقات نہیں تھے زید بن حارثہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد، ٹھیک ہے، جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں اور زید بن حارثہ جو ہیں ان کا اور ان کا اچھا تعلق نہیں جا رہا، تو زید بن حارثہ نے ان کو طلاق تک دینے کی یا ان کو چھوڑنے تک کا ارادہ کر لیا. جب نبی علیہ السلام کو بھی یہ بات پتہ چلی تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی سمجھایا، ٹھیک ہے، زید بن حارثہ کو بھی، کہ آپ اس نکاح کو ختم نہ کرو. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سوچیے کہ نبی علیہ السلام کے آرڈر سے کوئی چیز نہ تو حلال ہوتی تھی نہ حرام ہوتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی نبی علیہ السلام ان کو یہ آرڈر نہیں کر سکتے تھے کہ تم نے اس لڑکی کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، یعنی آرڈر نہیں کر سکتے، صرف سمجھا سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو خیر نبی علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن پھر اس کے بعد کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ زید بن حارثہ نے سیدہ زینب کو یا زینب بنت جحش کو طلاق دے دی، ان کو چھوڑ دیا. جب ان کو چھوڑا تو اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ سامنے آ رہا تھا کہ جب ہم سیرت کی بھی کتابیں پڑھتے ہیں یا ہسٹری کی بکس بھی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسے نیگیٹو بھی واقعات بیان ہوتے ہیں جو لوگوں کو نیگیٹو لگتے ہیں، کہ جیسے اس میں لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ان پہ نظر پڑ گئی معاذ اللہ، تو وہ نظر پڑنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو ان میں اٹریکشن ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے پھر ان سے شادی کا ارادہ کیا، تو پھر جو ہے زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دے دی. لیکن ہم جب نبی علیہ السلام کے کریکٹر کے حوالے سے یا ان کی لائف کے حوالے سے یا ان کی جو سمجھ لیجئے پھوپھی ذات بہن ہے ان کے حوالے سے جب ہم اس کے اوپر، اکثر علماء بھی اس پہ انالیسز اپنا پیش کرتے ہیں کہ آپ یہ سوچئے کہ جس وقت یہ طلاق ہو رہی ہے تو اس وقت، یا نبی علیہ السلام سے جس وقت ان کا نکاح طے ہو رہا ہے، تو اس وقت آلموسٹ ان کی عمر 36 کے قریب تھی. ٹھیک ہے، 36 کے قریب عمر تھی اور پھوپھی ذات بہن تھی.
یعنی آپ یہ سوچئے کہ جو آپ کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں قریبی، جن کے ساتھ آپ کا ایک ٹائم گزرا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کو ان کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کی خوبصورتی کیا ہے، وہ کیسے ہیں. اگر آپ کو اٹریکٹ کریں تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ اپنے بیٹے کی اس سے شادی کرا دیں، آپ تو خود کہیں گے میں اس سے شادی کر لیتا ہوں. لیکن چونکہ نبی الاسلام نے اپنے بیٹے کے لیے، جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے اس وقت تک، اچھی سے اچھے رشتہ جو ہے وہ تلاش کیا. لیکن جب ان کی طلاق ہو جاتی ہے، سیپریشن ہو جاتی ہے، تو پھر نبی الاسلام نے عرب کی یہاں پر بھی دو بڑی رسمیں جو ہیں مزید توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اسی خاتون یعنی زینب بنت جہش سے نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آرڈر اتار دیا کہ آپ سیدہ زینب سے نکاح کریں. اب یہ بھی خیر جب طلاق یافتہ ہوگی تو پھر نبی الاسلام کے اوپر یہ بھی ایک عرب کی رسم، یہاں پہ جو دو ہم نے بولا نا رسمیں توڑنا تھا، دو رسمیں توڑنی تھی. ایک تو منہ بولے بیٹے کا خاتمہ کرنا تھا، یعنی اسلام نے یا قرآن نے یا اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر اتار دیا کہ اب سے منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اس سے ہی پتہ چل گیا کہ اگر آپ کوئی بچہ جو ہے اس کو جتنی مرضی پرورش کریں، لیکن آپ اس کے نام کے ساتھ اپنا نام یعنی باپ یا ماں جس نے اس کو صرف پالا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا نام اٹیچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کا آغاز نبی الاسلام کے ذریعے سے ہوا، نبی الاسلام کے گھر سے ہوا. تو خیر زید بن حارثہ کا ان کا اصلی نام ری انسٹیٹ کر دیا گیا، یعنی زید بن حارثہ ہی پھر ان کو پکارا جانے لگا. اور دوسری طرف نبی الاسلام کے لیے ایک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ نکاح کا آرڈر آیا تو اس سے یہ بھی رسم ختم ہوگی کہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ سارے رشتے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے یہ تھا، یا یہ اسلام کا رول تھا کہ آپ کے اگر بیٹے کے ساتھ کسی لڑکی کا یا عورت کا نکاح ہو جائے تو وہ لڑکی آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، چاہے آپ کچھ اس کو چھوڑ بھی دیں. ٹھیک ہے، یعنی لیٹ سے اگر زید بن حارثہ نبی الاسلام کے اصل بیٹے ہوتے تو نبی الاسلام کا نکاح اس عورت سے یعنی زینب بنت جہش سے کبھی نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ والا رول بھی سامنے مزید کلیئر ہو گیا کہ اگر منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اور منہ بولا بیٹا تو پہلے ویسے ہی ختم ہو گیا، جب پیچھے سے رشتہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو پھر آگے ان سے نکاح بھی نبی الاسلام کا اس طریقے سے طے ہو گیا. تو اس نکاح کے اندر بھی عرب کی دو بڑی جاہلیت والی رسموں کو ختم کر دیا گیا، یعنی ایک منہ بولا بیٹا یا منہ بولا کوئی رشتے کا بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی فار ایگزامپل آپ آج اگر دیکھیں کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو کہے یہ میری بہن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے اکثر ہم پہلے کچھ فیملیز کے اندر دیکھا کرتے تھے کہ کچھ عورتوں اور بندوں میں بہت بے تکلفی ہوتی تھی، لیکن پتہ چلتا تھا کہ وہ صرف دوست ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو کہا بھائی یہ ہماری بہن ہے، یہ ہماری بہنوں کی طرح ہے. نہیں، نبی الاسلام نے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے سارے منہ بولے رشتے ختم کر دیے. تو اس لیے اب آپ کو سیرت کے اس پہلو سے بھی سمجھ لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے ذریعے سے منہ بولے رشتے تمام کے تمام ختم کر دیے. یعنی آپ کا حقیقی باپ حقیقی ہے، منہ بولے باپ کا، منہ بولے بیٹے کا، منہ بولے کسی بھی رشتے کا کوئی تصور نہیں ہے. خیر نبی الاسلام کا ان سے پھر نکاح ہو گیا، اور پھر اس کے بعد نبی الاسلام کے ساتھ انہوں نے یعنی نبی الاسلام کی وفات یا ان کے رخصت ہونے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کافی عرصہ یہ زندہ رہیں. بتایا جاتا ہے آلموسٹ 20 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور نکاح کے وقت ان کی جو عمر ہے نبی الاسلام کے ساتھ نکاح کے وقت عمر 36 ایئرز تھی. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ نبی الاسلام کا ہر نکاح، جیسے ہم پہلے نکاح بھی جو بتائے ہیں ان کے اندر بھی حکمتیں ساتھ ساتھ آپ کو بیان کرتے گئے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہیں نبی علیہ السلام کسی بیوہ سے شادی کر رہے ہیں، کسی طلاق سے شادی کر رہے ہیں، کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آ رہا ہے تو شادی کر رہے ہیں، کہیں پہ کچھ عرب کی جاہلیت کے رواجوں کو ختم کر رہے ہیں، کہیں پہ عرب کے اندر جو نسلی یا نسب یا فیملی ٹرائبز یہ سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ نگیٹ کر کے ڈاؤن کر کے بڑے نسب والی عورت کا چھوٹے نسب والے سمجھ لیجئے جس کے اوپر غلامی کا بھی داغ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کر کے نبی علیہ السلام نے مختلف نکاحوں کے ذریعے سے یہ چیزیں پروو کر دیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آج ہم بھی جب ہم بھی کوئی رشتہ وغیرہ تلاش کریں یا اور اس طرح کی چیزیں دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے، دیکھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے کسی نکاح کے اندر بھی اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگائی کہ فلاں فیملی ہو، فلاں ذات ہو تو پھر میں شادی کروں گا. نہیں،
نبی اسلام نے جو ڈفرینٹ کرائٹیریاز بتائے، جس کے اندر حسب ہے، نسب ہے، مال ہے، ٹھیک ہے، خوبصورتی ہے، ظاہری خوبصورتی ہے، اور اور آخری جو ہے وہ تقوی ہے، تو اس میں دینداری یا تقوی کو نبی اسلام نے پریفرنس دی، اور اسی کے اوپر آرڈر کیا کہ آپ کوشش کریں کہ تقوی والی چیز جو ہے یا دینداری جو ہے اس کے اوپر یا اس کو تلاش کریں۔ بخیر زینب بنت جہش بھی جو ہیں، لیکن ان کی خوبصورتی کا بھی بہت زیادہ چرچا تھا، یہ خوبصورت بھی تھی اور خوبصیرت بھی تھی، تو خیر یہ معاملہ امید ہے آپ کو زینب بنت جہش سے یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی منہ بولا بیٹا، کوئی اس کا رواج نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ہم ایک چیز ضمناً بتاتے چلیں کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر اکثر لوگ ہم سے بھی سوال پوچھتے ہیں، اور بھی لوگوں سے، علماء سے بھی سوال پوچھتے ہیں اس حوالے سے کہ لیٹ سے کسی کا اگر بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی عیدی سینٹر میں جائیں گے یا کوئی یتیم خانے میں جائیں گے اور وہاں سے کوئی بچہ لے آئیں گے، اس کو پالنا شروع کر دیں گے، اور اس کا سارا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہر چیز چینج کروا کے، ٹھیک ہے، پیسہ دے کے تو پاکستان میں سب کچھ ہو جاتا ہے، سارا کچھ چینج کروا کے تو اس کے ماں باپ کی جگہ جو اس کے ابھی پالنے والے ماں باپ ہیں ان کا نام وہ لکھوا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اس کی وجہ سے کئی واقعات ایسے بھی پیش آتے ہیں پھر فیملیز کے اندر، وہ بچے کو جب ایک خاص لیول پہ جا کے جب پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے اصلی ماں باپ نہیں ہیں بلکہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا، ان دونوں نے، ماں اور باپ نے، میرے اصلی ماں باپ کوئی اور ہیں، تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، ڈھونڈنے لگ جاتا ہے اپنے ماں باپ کو۔ خیر یہ سمجھ لیجئے وہ چیزیں ہیں جب آپ نے بیس سے ہی اسلام کو فالو نہیں کیا، اسلامک پرنسپلز کو فالو نہیں کیا، تو آپ کو ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ پھر بھی زبردستی اپنے رشتے بنانے کی یا جھوٹے ماں اور جھوٹے باپ اس طرح ڈکلیئر کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں اس کے اوپر اکثر علماء یا اور لوگوں نے طریقے بتائے ہیں، فار ایگزامپل کسی کا بچہ نہیں ہے تو وہ کسی ایسے محرم رشتہ دار سے کوئی بچہ اگر کوئی دیتا ہے تو وہ لے لے اور کچھ پالے ان کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ماں باپ کا جو ریکارڈ ہے یا اس کے نام کے ساتھ اگر اس کے باپ کا نام ہے تو وہ نہیں، وہ اس کو پھر بھی چینج کر سکتا، اور نہ ہی بچے سے کوئی وہ جھوٹ بول سکتے ہیں اس بارے میں کہ تمہارے وہ نہیں ماں باپ بلکہ میں ماں باپ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کو اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آئے، اول تو کوشش کریں کہ آپ کو کسی کا بچہ اس طریقے سے لینا نہ پڑے، کوئی رشتہ ایسا بنانا نہ پڑے، لیکن اگر کوئی آ جائے تو پھر آپ کو شریعت نے جو پردے کے احکام، محرم غیر محرم کے احکام، وہ سب چیزیں وہی لگیں گی جو کہ شریعت نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پھر آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے، اس میں جتنی احتیاط ہوگی پھر وہ آپ کو کرنی پڑے گی، اور ایون وہ جو بچہ آپ لیں گے اس کو آپ اگر آپ کی حقیقی اولاد بعد میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کر دیتا ہے، تو پھر آپ اس کو جائیداد میں سے بھی حصہ نہیں دے سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں گفٹ آپ ایک خاص لیول تک کر سکتے ہیں جو شریعت نے حد لگائی ہے، لیکن آپ کسی اپنے حقیقی بچے کا یا حقیقی وارث کا حصہ توڑ کے یا کاٹ کے وہ اس بچے کو نہیں دے سکتے جو کہ آپ کا اصلی بچہ یا اصلی فیملی ممبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ معاملہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس نکاح سے جو کہ 5 ہجری میں بتایا جاتا ہے ہوا، ٹھیک ہے، ام المومنین زینب بنت جہش کا، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری امت کے لیے وہ احکام، وہ چیزیں کلیئر کر دی جو زمانہ جاہلیت کے اندر پائی جاتی تھیں، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور آج تک ہم اس سے رہنمائی یا اس سے جو ہے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ اب اس سے اگلا آپ دیکھیے گا ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے، یہ واقعہ عفق جو ہے یہ بہت ہی سینسیٹیو واقعہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سیکنڈ پوائنٹ پہ، دراصل عفق کہتے ہیں کوئی جھوٹا الزام لگانے کے اوپر، کسی کے اوپر تہمت لگانے کے اوپر، یا کوئی پروپیگنڈا کرنے کے اوپر کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کے اوپر۔ تو ہوا یہ دراصل واقعہ کچھ یوں ہے جو ہم پچھلی آپ کو کلاس کے اندر بتا چکے ہیں، جو غزوہ بنی مصطلق ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ جب غزوہ بنی مصطلق سے نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے نا، ٹھیک ہے، مدینے والی سائڈ پہ واپس آ رہے تھے، تو ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ہوتا یہ تھا جب بھی کسی جنگ میں جاتے تھے تو نبی علیہ السلام جو ہیں وہ قرعہ اندازی کرتے تھے، ٹھیک ہے، بیلٹنگ جسے ہم کہتے ہیں آج ماڈرن زبان میں، کہ آپ نام لکھ کے ڈال دیتے ہیں، پرچیاں ڈال دیتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کس کا نام نکلتا ہے اندر سے۔ تو یہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام اپنی ازواج جو ہیں ان کے ساتھ انصاف بھی کیا کرتے تھے کہ ان کو اپنے ساتھ کسی سفر پہ اگر لے کے جانا ہوتا تھا، اس طرح بھی
کسی زوجہ کو یا کسی بیوی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو جب اس جنگ پہ جا رہے تھے، کیونکہ دور کی جگہ تھی، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اپنی بیویوں کو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ان کو صرف گھروں کے اندر بند کر کے رکھیں، بلکہ آپ کسی دور کے سفر پہ جا رہے ہیں، ایون نبی علیہ السلام جنگوں پہ بھی اپنی بیویوں کو یا کسی ایک خاص بیوی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو ان کا قرعہ نکلا تھا، تو ان کو ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آ رہے تھے، تو واپسی کے اوپر ایک معاملہ یہ ہوا کہ ایک جگہ پہ قافلہ رک گیا، ٹھیک ہے۔ جب قافلہ ایک جگہ رکا تو نارملی ہوتا تھا ٹریولنگ کے دوران جب قافلے رکتے تھے، ایک ٹائم دیا ہوتا تھا کہ ہم نے فلاں جگہ پہ اس جگہ پہ رکنا ہے، وہاں پہ کسی کو واش روم جانا ہے، کوئی پانی پینا ہے، کھانا پینا کھانا ہے، جو بھی اس نے کرنا ہے وہ وہاں پہ کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر ٹریول کے اندر یہ چیزیں وہ اس طرح نہیں ہو سکتی۔ تو خیر ہوا یہ کہ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا یا رکے کہیں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایک اپنے اونٹ سے، یا اونٹ کے اوپر ایک خاص قسم کا ایک کارٹ بنی ہوتی تھی جس کو ہودج کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ہودج ایسے ہوتا تھا کہ ایک خاص قسم کی کارٹ ہوتی تھی اونٹ کے اوپر، جس کی سائڈوں پہ پردے لگے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پردے لگے ہوتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا اندر کون بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب یہ پردے کے حکام آئے نا، تو عورتوں کے لیے اسپیشل یہ بھی چیز تھی کہ ان کو جب ٹریول کرتے تھے تو آپ یہ سوچئے کہ یہ نبی علیہ السلام کی عورتیں ہوا کرتی تھی کہ ان کو اونٹ پہ بھی اگر بیٹھی ہوئی ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ اونٹ کے اوپر ایک خاص جگہ بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی ایک عورت ہے، دو عورتیں ہیں، یا ہے ہی نہیں کوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہودج کے اندر سے سمجھ لیجئے اتر کے، تو انہوں نے اپنے کسی کام سے جب قافلے سے تھوڑا سا دور ہوئی، کیونکہ واش رومز آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، تو ہوتا یہ تھا کہ کچھ دور فاصلے کے اوپر جا کے جب لوگوں سے نظر نہ کوئی آ رہا ہو تو وہاں پہ پھر واش روم یا اپنی جو حاجت ہوتی تھی وہ پوری کر لیا کرتے تھے، اور پردے کا بھی معاملہ تھا۔ تو خیر یہ قافلے سے دور ہو کے گئیں، تو ہوا یہ کہ جب یہ واپس آنے لگی تو ان کا کوئی بتایا جاتا ہے اکثر سیرت نگاروں کی یا سیرت لکھنے والوں کی طرف سے، ان کا ایک ہار بھی جو ہے ان کے گلے میں تھا، تو وہ کہیں گم گیا، وہاں پہ پاس ہی کہیں گر گیا۔ خیر اس کو بھی ڈھونڈنے میں ٹائم لگ گیا، لیکن جب یہ واپس آئیں تو دیکھا تو ان کا اونٹ، ان کا قافلہ، سب چیزیں چلے گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ خود سوچئے کہ یہ حضرت عائشہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ بہت زیادہ تھن تھیں یا پتلی تھیں، یعنی موٹی نہیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کا جو اونٹ تھا اور اوپر سے وہ کور بھی تھا سارا، تو جو اونٹ کو لے کے جانے والے قافلہ تھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اندر عورت بیٹھی ہوگی، ان کو نہیں آئیڈیا تھا کہ اور اونٹ کے اندر اوپر جو ایریا بنا ہوا ہے اس کے اندر عورت ہی نہیں بیٹھی ہوئی۔ خیر وہ نکل گئے وہاں سے قافلے والے۔ یہ جب سیدہ عائشہ جو ہیں اپنی قافلے والی جگہ پہ پہنچی تو وہاں پہ قافلہ چلا گیا ہوا تھا، بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ تو خیر انہوں نے سوچا کہ کچھ آگے جا کے نبی علیہ السلام کو یا قافلے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ عائشہ مس ہیں یا نہیں ہیں اس وقت قافلے کے ساتھ، تو واپس آ کے مجھے لے لیں گے۔ تو ہوا یہ، لیکن یہ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ واقعہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ سیدہ عائشہ پھر وہاں پہ ہی بیٹھ گئیں، پھر لیٹ گئیں اپنے اوپر چادر ڈال کے۔ تو ایک بندہ جو ہے نا قافلے کے پیچھے رہا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ نارملی یہ رول ہوا کرتا تھا، کوئی بھی قافلہ ہوتا تھا تو ایک بندہ پیچھے رہتا تھا کچھ فاصلے کے اوپر۔ اس کی دو تین ریزنز ہوتی تھی۔ ایک تو یہ ریزن ہوتی تھی کہ اگر قافلہ آگے نکل گیا ہے اور پیچھے کوئی بندہ رہ گیا ہے یا کوئی چیزیں رہ گئی ہیں تو اس کو ٹیک کیئر کر کے وہ اس کو اٹھا لے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سیکیورٹی میئرز کے لیے بھی ہوتا تھا کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی ڈفرینٹ سیکیورٹی میئرز کی وجہ سے ایک بندہ قافلے سے کچھ دور ہوا کرتا تھا تاکہ وہ بعد میں سیکیورٹی اور یہ اس طرح کے ایشوز، کوئی چیز کسی کی مس ہو جائے تو وہ اس کو بھی دیکھتا ہوا رستے سے آ جائے۔ تو ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے صفوان بن معطل، ٹھیک ہے۔ صفوان بن معطل جو ہے ان کی ڈیوٹی تھی قافلے کے پیچھے، یعنی جو بھی کارواں جا رہا تھا یا سفینہ جا رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ جب یہ پہنچے وہاں پہ تو انہوں نے عورت کو دیکھا، تو خیر انہوں نے جب دیکھا تو ان کو دیکھتے ہی سیدہ عائشہ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ لیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس صحابی کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تاکہ ان کو میں نظر نہ ہوں، اور ویسے بھی پردے کے بھی احکامات اس وقت تک آ چکے ہوئے تھے، بتایا ہی جاتا ہے۔ خیر انہوں نے پردے کے حکم سے پہلے بھی سیدہ عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کو آئیڈیا ہو گیا سیدہ عائشہ ہیں۔ تو خیر انہوں نے کوئی ان سے بات نہیں کی اور صرف یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی صفوان بن معطل نے، یعنی ان کو بھی پتا تھا یہ کوئی بہت مصیبت میں ہے جو یہاں پیچھے رہ گئی ہیں، کوئی ایشو ہے۔ خیر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا اونٹ جو تھا وہ اس اونٹ سے اتر گئے اور اس اونٹ کو بٹھا دیا، اور ان کو دیکھا بھی نہیں، اور تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گئے کہ یہ خود سے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔
بتایا جاتا ہے سیدہ عائشہ خود سے اونٹ کے اوپر بیٹھی، حالانکہ اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے بڑی سمجھ لیجیے مہارت کی یا کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن انہوں نے ان کو ٹچ بھی نہ کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی یہ زوجہ تھیں اور امت کی ماں تھیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی احتیاط اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں پردے کے حوالے سے ان کے اوپر لازم تھیں، تو خیر ان کو ٹچ بھی نہ کیا، اور خیر اونٹ کے اوپر یہ بیٹھ گئی چادر لے کے اپنی، اور پھر ہوا یہ کہ یہ قافلے کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتے رہے، یعنی دور تھا قافلہ، جب یہ قافلے کے قریب پہنچ گئے، ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن ابی اور منافقوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ یا پھر کوئی عورت جو ہے اس کو اونٹ کے اوپر بٹھا کے ایک شخص لے کے آ رہا ہے، تو خیر کسی طریقے سے پتہ چل گیا، کیونکہ سیدہ عائشہ جو ہیں ان کا، کیونکہ پہلے جب پردے کے آرڈر نہیں تھے تو ان کی جسامت سے یا ان چیزوں سے آئیڈیا ہو جاتا تھا کون ہے کس کے اوپر، خیر جب یہ قافلے میں لے کے آئے اور پتہ چل گیا، انہوں نے بتا بھی دیا، ان سے لوگوں نے پوچھا بھی، تو پتہ چل گیا کہ یہ صفوان بن معطل کے ساتھ سیدہ عائشہ جو ہیں وہ قافلے میں پیچھے آ گئی ہیں، خیر یہ پتہ چل گیا، بتا دیا گیا کہ یہ معاملہ ہوا، لیکن ہوا یہ منافقوں نے وہاں پہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا، یعنی عبداللہ بن ابی ان منافقوں کا سردار تھا، پروپیگنڈا یہ شروع کر دیا کہ اس طریقے سے غیر مرد کے ساتھ ان کا بھلا کیا کام ہے، یہ کیوں کسی غیر مرد کے ساتھ آئیں، اور طرح طرح کی افواہیں جو ہیں بری قسم کی سیدہ عائشہ کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے، لیکن سیدہ عائشہ کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ سب کو معاملہ ہو رہا ہے، یہ سب مختلف جگہوں پہ غیبتوں کے ذریعے سے، مختلف ڈس انفارمیشن کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، خیر نبی علیہ السلام تک بھی یہ باتیں آہستہ آہستہ پہنچ گئی، جب مدینے تک پہنچ گئے، واپس گھر پہنچ گئے، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام گھر آ گئے اپنے اس قافلے کو لے کے، تو یہ باتیں پھر آہستہ آہستہ ٹریول کرنا شروع کر دی، مدینے کے اندر جگہ جگہ گھروں میں ہر جگہ پہ ڈس انفارمیشن عبداللہ بن ابی نے اور اس کے ساتھ کچھ 3 لوگ جو خاص جو پوائنٹ آؤٹ ہو گئے، جنہوں نے اس ڈس انفارمیشن کو پھیلانے کے اندر مسلمانوں کی طرف سے، جو حالانکہ مومن تھے، ٹھیک ہے، اور ایون نبی علیہ السلام کی فیملی سے بھی ان کے تعلقات تھے اور بڑے کلوز صحابہ میں سے بھی شامل تھے، ان کے بھی نام سامنے آئے، پہلا نام حسان بن ثابت جو شاعر رسول تھے، نبی علیہ السلام کے شاعر تھے، ان کا نام سامنے آیا، پھر اسی طریقے سے جو ہم نے ابھی پہلے بات کی نا زینب بنت جہش، ٹھیک ہے، انہی کی ایک بہن تھی، ٹھیک ہے، جن کا نام حمنہ تھا، ٹھیک ہے، ان کا بھی اس کے اندر کردار آیا سامنے، کیونکہ عورتیں بھی جب باتیں کرتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بغیر تصدیق کے آگے آگے باتیں کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو آج پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کی اس واقعے کی وجہ سے امت کی کیسے اصلاح کی گئی، یعنی یہ واقعہ تو ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سمجھ لیجئے اصل میں اس سیرت کے اس پہلو سے مسلمانوں کو یا ہم لوگوں کو سمجھانا تھا کہ ہم نے کیا احتیاطیں کرنی ہیں اگر ہمارے ساتھ ایسے معاملات پیش آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو ہوا یہ کہ یہ جو تیسرا نام تھا سیدہ یا حضرت حمنہ کا، ٹھیک ہے، دوسرا نام، ٹھیک ہے، جو ہم نے ابھی بتایا، اور اس کے علاوہ عبداللہ بن ابی بھی اس کے اندر شامل تھا، وہ تو سب لیڈ کر رہا تھا، اور ایک اور بدری صحابی تھے مصطح بن اساسہ، ٹھیک ہے، مصطح بن اساسہ جو ہیں یہ وہ صحابی تھے کہ یہ بہت زبردست جنگجو بھی تھے، اس کے علاوہ یہ غریب بھی صحابی تھے، اور آپ یہ سوچئے ان کی غربت کا یہ عالم تھا، یا یہ حضرت ابوبکر صدیق کی فیملی سے بھی ان کا تعلق تھا، اور ان کی فیملی کی طرف سے جب انہی کی فیملی کی طرف سے اپنے خاندان کی بیٹی کے بارے میں غلط باتیں ہوں، یعنی سیدہ عائشہ کے بارے میں، تو ہوا یہ کہ ان کو سمجھ لیجئے کچھ خرچہ پانی یا ان کا خیال رکھا کرتے تھے ابوبکر صدیق، کیونکہ بہت سارے غریبوں کے انہوں نے سمجھ لیجئے ماہانہ خرچ لگائے ہوئے تھے، تو مصطح بن اساسہ کا بھی خرچہ حضرت ابوبکر صدیق نے لگایا ہوا تھا، لیکن جب یہ معاملہ ہوا کہ اس طریقے سے انہی کی بیٹی کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کے بارے میں انہوں نے غلط باتیں پھیلائیں، یا ان لوگوں کے سمجھ لیجئے پروپیگنڈا کا یہ حصہ بن گئے، ٹھیک ہے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا خرچہ پانی بھی بند کر دیا، ٹھیک ہے، خیر جب آگے چلیں گے آپ کو بتائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے پھر کس طریقے سے اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سمجھایا کہ وہ ان کا خرچہ پانی کھول دیں جب یہ معاملہ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو خیر بڑے بڑے صحابہ بھی ان میں شامل تھے، اور اس کے علاوہ منافق جو عبداللہ بن ابی تھا اس کا پروپیگنڈا تھا، تو خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ سیدہ عائشہ کو نہیں پتہ چلا کہ ابھی تک میرے بارے میں کوئی ایسی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ جب یہ سفر سے واپس آئیں تو یہ بیمار ہو گئیں، تقریباً سمجھ لیجئے 1 مہینہ تک یہ بیمار بھی رہیں، ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے گھر پہ ہی رہیں، ایک رات کو کیا ہوا کہ ان کی طبیعت کچھ سنبھل رہی تھی، تو انہوں نے باہر واش روم کے لیے گئیں، گھروں سے باہر نارملی واش روم ایک خاص ایریا کے اندر بنائے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے اٹیچ باتھ والا سسٹم ہے یہ بعد میں آیا، ٹھیک ہے،
تو کیونکہ اس وقت سیوریج یا ایسے سسٹم نہیں ہوتے تھے، تو پھر عورتیں جو ہیں نارملی رات کے وقت واش رومز کے لیے باہر اوپن ایریاز، خاص ایریاز ہر گھر کے قریب قریب ہوتے تھے، وہاں جایا کرتی تھیں. تو یہ سیدہ عائشہ جب نکلی نا تو ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے مستہ بن اساسہ جو تھے نا انہی کی والدہ تھی، ٹھیک ہے. وہ کہیں ان کے ساتھ بھی جا رہی تھی کیونکہ ان کے رشتہ دار بھی تھیں. تو واش روم جب گئیں تو یہ بھی ان کو بھی انہوں نے دیکھا، ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ جب وہاں واش روم جاتے ہوئے ان کو کچھ پرابلم ہوا، یعنی مستہ کی والدہ کو، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بدوائیں دینا شروع کر دی، ٹھیک ہے، یا اس کا برا ہو مستہ کا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ تو اتنا اچھا بندہ ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں باتیں کر رہی ہیں ایسی بری، ٹھیک ہے، ان کی والدہ کو کہا. تو انہوں نے کہا تمہیں کچھ نہیں پتا، عائشہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، کیا تمہیں کچھ نہیں پتا تمہارے بارے میں وہ کتنا پروپیگنڈا کر رہا ہے. اب یہ ایمان کا لیول چیک کریں کہ اس کی والدہ اپنے بچے کو برا کہہ رہی ہے لیکن سیدہ عائشہ کے بارے میں کسی نیگیٹو بات کے اوپر بلیو نہیں کر رہی. تو سیدہ عائشہ کو پہلی دفعہ اس طرح پتہ چلا، ان کو پھر اس عورت نے اطلاع دی کہ اس طرح سے ان کا بچہ یا اور لوگ جو ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ کے خلاف. خیر یہ گھر آئیں، ان کو پرابلم ہوئی کہ، اور یہ دیکھ بھی رہی تھی کہ نبی علیہ السلام بڑے خاموش تھے، اور سیدہ عائشہ سے اس طریقے سے جس طرح سے ان کا پہلے تعلق تھا، خوشی والا معاملہ تھا یا ہنس کی بات ہوتی تھی، وہ نہیں ہو رہا تھا. وہ بھی بڑی پریشان تھیں اور بیمار بھی تھیں. تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے پھر اجازت چاہی کہ مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑائیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر. خیر یہ جب وہاں گھر چلی گئیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعی وہ مستہ کی والدہ جو بتا رہی بات ایسی ہی ہے. تو خیر یہ ادھر چلی گئی اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے والد والدہ سے پوچھا، کہ اپنے ابو بکر صدیق سے پوچھا رضی اللہ عنہ سے، اور اپنی والدہ ام رومان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے بھی پھر بتایا کہ واقعی تمہارے بارے میں اس طریقے سے بری باتیں مشہور ہو گئی ہیں کہ اس طریقے سے تم قافلے سے بچھڑی اور وہ تم کسی آدمی کے ساتھ آئی اور اس طرح کی معاملات. تو خیر یہ جب سنا تو سیدہ عائشہ رونے لگ گئیں، بہت روئیں، اور بتایا جاتا ہے کہ کتنے دن روتی رہتی تھیں، ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جب پاس گئیں یہ اس طرح گھر، تو نبی علیہ السلام بھی بعد میں آئے. تو پھر سیدہ عائشہ کے حوالے سے انہوں نے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی ابھی تک نبی علیہ السلام کی یہاں پہ بھی گریٹنس آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو گیا ان کی بیوی کے حوالے سے، لیکن نبی علیہ السلام نے کسی کی جو افواہیں تھیں اس کے اوپر بلیو نہیں کیا، ٹھیک ہے. یعنی کیونکہ اس وقت تک کوئی ایسا ایک تو بلیو کے حوالے کوئی قانون بھی نہیں اترا تھا کہ اگر کوئی افواہ پھیلائے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے. وہ بھی آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ اگر کوئی اس طریقے سے پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، ٹھیک ہے. تو خیر یہ سب چیزیں نہیں تھی سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے گھر سے اس طریقے سے قوانین جو ہیں وہ امت کے لیے پرووائڈ کرنے تھے تاکہ بعد میں معاشرے کو ان چیزوں سے بچایا جا سکے. تو ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے پھر جب یہ معاملہ دیکھا بہت زیادہ ٹریول ہو گیا اور نبی علیہ السلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا. آج بھی آپ دیکھیں گے نا تو آج بھی سب لوگوں کے خلاف ایک جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں دنیا کے، تو ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان کی فیملی کے حوالے سے بھی پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں. کچھ پروپیگنڈا سچ بھی ہوتے ہیں اور کچھ جھوٹ بھی نکل آتے ہیں بعد میں. لیکن بہرحال یہاں نبی علیہ السلام کے گھر کا معاملہ تھا. تو نبی علیہ السلام نے پھر اس کے بعد لوگوں سے مشورے بھی کیے، لیکن ہر کسی سے مشورے نہیں کیے، اپنے بہت قریبی لوگوں سے مشورہ کیا. ان قریبی لوگوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ مشورہ کیا. اور اسی طریقے سے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ، ان دو بزرگ سمجھ لیجئے جو قریبی صحابہ تھے نا ان میں سے یہ دونوں بہت زیادہ قریبی تھے. حضرت علی تو نبی علیہ السلام کی فیملی سے تھے، اور جو اسامہ تھے وہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے جو ہیں زید بن حارثہ ان کے بیٹے تھے، ٹھیک، اسامہ بن زید. ان سے مشورہ کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں، یہ جو عائشہ والا معاملہ اس وقت ٹریول کر گئی ہے بات اور افواہ پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آپ سوچئے کہ نبی علیہ السلام اپنے صرف قریبی لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں. یہ گھر کی بات ہے تو گھر کے قریبی لوگوں سے ہی باتیں کر رہے ہیں، گھر کی چیزیں کسی اور گھر میں جا کے ڈسکس نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. تو خیر کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے گھر میں پلے ہوئے تھے بچے، یعنی حضرت علی بھی اور اسی طرح یہ اسامہ بن زید بھی، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو پھر مشورے دیے، ٹھیک ہے. جیسے حضرت علی نے کہا کہ آپ کو کوئی عورتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ اس کے اوپر تحقیق بھی کریں اور دیکھیے کہ حضرت عائشہ کے قریبی کون ہے، اس سے بھی بات کریں. جیسے حضرت علی نے کہا کہ آپ ان کی جو خادمہ ہے یا آپ کے گھر میں جو باندی ہیں بریرہ، ان سے بھی آپ بات کریں کہ انہوں نے ان کو کیسا پایا ہے.
ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے حضرت اسامہ نے بھی کہا، ان کی گواہی دی سیدہ عائشہ کی کہ میں نے کبھی آج تک ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ میں آپ کو کہوں کہ ان کے اندر ایسی کوئی برائی پائی جا سکتی ہے آدمیوں کے حوالے سے یا کسی حوالے سے بھی. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سوچیے چھوٹی سی عمر میں تو ان کا نکاح ہو گیا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو سیدہ بریرہ جو ہیں، جو کہ نبی علیہ السلام کے گھر خاتمہ یا باندی تھی، سیدہ عائشہ کے ساتھ انہوں نے کافی وقت بھی گزارا ہوا تھا. جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دی کہ وہ بہت نیک ہیں، پرہیزگار ہیں اور بہت سادہ ہیں. ایون یہاں تک کہا کہ وہ تو اس طرح اتنی سمجھ لیجئے کہ ان کے اندر معاملات پائے جاتے ہیں کہ وہ جو گھر میں آٹا گوندتی ہیں نا، تو اس کے بارے میں بھی اتنی لاپرواہ کئی دفعہ ہو جاتی ہیں کہ وہ آٹا گوندھ کے سوتی ہیں تو بکری یا اس کا بچہ آ کے بھی وہ آٹا کھا جاتا ہے. تو ان کے بارے میں ایسی بات سوچنا تو بہت ہی غلط ہے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اس چیز کی بھی گواہی دے رہی تھی کہ اگر وہ قافلے سے مس ہو گئی ہیں تو اس کے اندر کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ان کے گھر میں ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لاپرواہی سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ان کی عصمت کی، ان کے پاک ہونے کی، ان کے طاہرہ ہونے کی، صدیقہ طاہرہ ہونے کی گواہی ان کی غلام نے بھی دیا. اس سے آپ ایک چیز بھی آج سمجھیے کہ اگر آپ اپنے غلاموں کے ساتھ یا اپنے پیٹ جو آج آپ کے ملازم ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے نا، تو وہ تبھی آپ کے لیے اچھی گواہی دے سکیں گے. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے جو چیز دیکھی ہوگی وہی کریں گے. حالانکہ اگر آج آپ گھر کے اندر ایک کام والی جو میڈ ہوتی ہے اس کو رکھیں یا کوئی ڈرائیور رکھیں، تو ہمارا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ایک گھر کے سے جب وہ دوسرے گھر میں جاتی ہیں نا کام والی یا کوئی ملازم، تو وہ اپنے پرانے مالک کی بہت بدتعریفیاں کرتے ہیں، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے. لیکن جب آپ ان کو خریدیں، چاہے انہوں نے کتنا ہی اچھا ہی کیوں نہ کیا ہو، لیکن وہ اس کی کوئی نہ کوئی برائی گھما پھرا کے آپ کے سامنے لے آئیں گے، چاہے کوئی ڈرائیور ہو چاہے گھر والے ہوں. کیونکہ ملازم جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی لائف کے اندر ہوتے ہیں، وہ سمجھ لیجیے اس کا پارٹ ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے. جیسے آپ یہ سوچئے نبی علیہ السلام کے وہ خادم تھے نا، غلام تھے، زید بن حارثہ. ٹھیک ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے کیسا ان پہ اثر ڈالا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، جس کا ہم شروع کی ایپیسوڈز میں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی کے واقعات کے اندر ہم آپ کو بتا چکے کہ اتنا امپریسو تھا نبی علیہ السلام کا گھرانہ. ٹھیک ہے. تو آگے نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی سوچ لیجئے کتنی زبردست پاک ہستیاں تھیں کہ ان کی بھی خادمائیں جو ہیں یا خادمہ جو ہے وہ گواہی دے رہی ہیں ان کی عصمت کی. خیر، جب یہ معاملہ ہو گیا اور نبی علیہ السلام بھی گھر آئے، ٹھیک ہے، سیدہ عائشہ سے بھی ملاقات کرنے، اور ان کو کہا کہ اگر تمہارا کوئی گناہ ہے تو تم توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے، یا پھر اللہ تعالیٰ خود کوئی چیز واضح کر لے. لیکن یہ بہت رونے لگ گئی، روتی تھی، بہت زیادہ روتی تھی، اور اپنے والدین کی طرف بھی دیکھتی تھی کہ یہ میری وکالت کیوں نہیں کرتے نبی علیہ السلام کے سامنے، ان کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی والدہ ام رومان، یعنی سیدہ عائشہ کی والدہ ام رومان، یہ نبی علیہ السلام کے خلاف یا ان کے حوالے سے ایک لفظ نہیں بولی. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو بھی اپنی بیٹی کا پتہ تھا اور نبی علیہ السلام کا بھی پتہ تھا. ٹھیک ہے. کہ وہ بھی بہت زیادہ حلم والے ہیں، علم والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ بہتر ہی کرے گا. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اگر آپ کا کسی جگہ پہ ریلیشن ہو، آپ سسر ہیں یا ساس ہیں، جو جس جگہ پہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق تھے، تو آپ کو بھی اپنے دامادوں کے حوالے سے، لڑائی جھگڑے کے حوالے سے بہت کام رہنا ہے. جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی جو بیوی ہیں ام رومان، یہ بہت کام رہی اس کے اوپر، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. اسی طریقے سے سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس وقت بھی اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود کہ ہر طرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور وہ نیک پاک ہیں، تو وہ یہی سورہ یوسف کے اندر آتا ہے نا، جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے جو حضرت یوسف کے گمنے کے اوپر یا ان کو بھیڑیا کھانے کی جھوٹی اطلاع لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی جو انہوں نے بات کہی تھی نا، وہ اللہ تعالیٰ نے نقل کی نا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. ٹھیک ہے. وہ جو آیت آتی ہے نا، تو یہی آیت کا پارٹ جو ہے سیدہ عائشہ پڑھا کرتی تھی کہ اللہ تو ہی بہتر ہے، یعنی تو ہی سب سے بہترین صبر دینے والا ہے. جو صبر جمیل، اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں نا، یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے. صبر جمیل اکثر لوگ تو مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اتنی بڑی ٹینشن کے عالم میں یہ آیت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی بہترین صبر دینے والا ہے اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اس حوالے سے یہ آیت ہی
سیدہ عائشہ پڑھا کرتی تھیں کہ ان کو صبر ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی سوچا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی آیت نہیں بلکہ یہ سوچ رہی تھیں، سیدہ عائشہ بتاتی ہیں کہ میں یہ سوچا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی خواب ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کے مجھے بری کر دیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اب کیا معاملہ اس حوالے سے کرے گا، لیکن ان کا یہی سوچ تھا کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو بتا دے حقیقت کیا ہے. خیر یہ ہوا. پھر سورہ نور کی آیت نمبر سمجھ لیجئے 10-11 سے آنورڈ 20 تک 10 آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ السلام کے اوپر اتاری، خاص طور پہ جس وقت سیدہ عائشہ کے گھر پہ ہی تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اپنے والد کے گھر جب سیدہ عائشہ آئی ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام اچانک نبی علیہ السلام کے اوپر سردیوں کے دن تھے، اچانک نبی علیہ السلام کے اوپر اتنا پریشر آیا اور نبی علیہ السلام کے اوپر خاص کیفیت آ گئی، یعنی وحی کی کیفیت تھی، بہت ہیوی کیفیت ہوتی تھی، یعنی سردیوں کے اندر نبی علیہ السلام کو بہت ہیوی پسینہ آ گیا، ٹھیک ہے. اس وقت وحی نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں، ٹھیک ہے. تو جب یہ وحی نازل ہوئی تو اس وحی کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو بری کیا، اور نبی علیہ السلام نے پھر اس کے تھوڑی دیر بعد حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تمہیں خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قرآن پاک میں تمہیں بری کرنے کے لیے آیات اتار دی ہیں، ٹھیک ہے. تو خیر جب یہ سیدہ عائشہ نے سنا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی، اور یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی والدہ جو تھیں وہ پاس ہی تھیں، تو انہوں نے اس وقت کہا کہ تم نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو اس کے اوپر. تو یا پھر ایون کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ تم ان کے سر کا بوسہ لو اس وقت، یا ان کو کس کرو اس وقت. لیکن سیدہ عائشہ نے کہا نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ اتنا بڑا کرم کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہی اس کا قیام کروں گی اور اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے لیے اتنا بڑا انعام نازل کیا کہ مجھے بری کرنے کے لیے، میری ایکسپلینیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی. پھر اسی طریقے سے وہ بھی آرڈر آیا کہ جن لوگوں نے بھی یہ الزام لگانے کے اندر حصہ لیا تھا ان کے اوپر ایک حد نافذ کی گئی کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر قانون بھی باقاعدہ یہ نافذ ہو گیا سورہ نور کے اندر. آپ ضرور سورہ نور کو پڑھیے گا، کوشش کریں کہ اس کی شروع کی 30 آیات جو ہیں وہ لازمی پڑھیں، اس کے اندر یہ سب معاملات جو ہیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے اگر آپ نے سمجھنے ہو تو وہ پڑھیے گا. ابھی ٹائم بھی کلاس کا اینڈ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، 12 منٹ رہ گئے ہیں اس کلاس کی اسٹریم کو اینڈ ہونے میں. تو پھر نبی علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت کر کے بھی بتایا، اور پھر نبی علیہ السلام نے باہر بھی مسلمانوں کے اندر بھی اس آیتوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو بری کر دیا، اور جن لوگوں نے حصہ لیا تھا ان کو پھر 80 کوڑے جو ہیں وہ اس حوالے سے لگائے گئے. اور اس کے اندر عبداللہ بن ابی جو ہے اس کا بھی ایک معاملہ یہ سامنے آیا کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی جب یہ پروپیگنڈا منافق کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو بھی جمع کر کے، انصار کو خاص طور پہ جمع کر کے، کیونکہ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا، انصاریوں میں کے قبیلے سے، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے اس کو بھی مرڈر کرنے کے حوالے سے یا اس کے ساتھیوں کو مرڈر کرنے کے حوالے سے بھی معاملات پیش آئے. لیکن پھر اس کو کسی وجہ سے چھوڑ دیا گیا، اور کچھ روایتوں کے مطابق اس کو بھی سزا دی گئی، لیکن کچھ کے مطابق اس کو سزائے نہیں دی گئی کیونکہ اوپنلی یہ سامنے اس طریقے سے نہیں آیا تھا اس معاملے کے اندر، اس پروپیگنڈا کے اندر، لیکن بیک اینڈ سے یہ سب کچھ کام اپنا کرتا رہا. خیر پھر اس سے یہ پتہ چل گیا، آج ہمیں بہت زبردست اس سے لیسن سمجھنے سیکھنے کو ملے کہ کبھی بھی کسی عورت کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات اگر آپ اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں کسی حوالے سے، کسی کے ساتھ بھی یا کسی معاملے کے اندر، تو اس کے اوپر فوری رائے نہ قائم کر لیں، اس سے پوچھیں، یا اور گواہ اگر آپ کے آس پاس ہیں ان سے پوچھیں اس معاملے کے حوالے سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. جیسے آج آپ دیکھ لیں، آپ لیٹ سے کسی عورت اور کسی مرد کو ساتھ دیکھ رہے ہو جا رہا ہو، اور آپ کہیں کہ یہ کتنے پیارے میاں بیوی جا رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ میاں ہے یا بیوی ہے یا کون ان کے آپس میں رشتہ ہے، یا بہن بھائی ہیں یا کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے اس کے اوپر لب کشائی نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ نے ان کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو بات بول دی کسی بھی حوالے سے، اور اسلام کا نظام نافذ ہو اور اسلامی حکومت ہو، اور آپ اس بات کو پروو نہ کر سکیں جو نیگیٹو آپ ان کے بارے میں چیز پھیلا رہے تھے یا غیبت کر رہے تھے یا کوئی بھی کام کر رہے تھے، تو سمجھ لیجئے آپ کو 80 کوڑے پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے. حد قذف جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو حد قذف کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آرڈرز نافذ کیے مسلمانوں کے لیے بھی کہ آئندہ اگر کوئی بھی اس طرح سے کوئی کسی عورت کے اوپر الزام لگائے گا تو اس کو 4 گواہ لانے پڑیں گے. اگر وہ 4 گواہ صحیح طریقے سے ان کے اوپر آئیڈینٹیفائڈ کر کے چیزیں کنفرم نہیں ہوتی تو انہی گواہوں کو، یعنی وہ جو لیٹ سے 4 ہیں تو ان میں سے اگر 2 گواہ آ جاتے ہیں ان 2 کو بھی سمجھ لیجئے 80 کوڑے پڑ جائیں گے اگر وہ اپنی بات کو پروو نہ کر سکے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ
ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے، کسی کے بارے میں بھی کوئی غیبت نہیں کرنی، کوئی پروپیگنڈا نہیں کرنا، جس طرح اکثر فیملیز کے اندر بھی ایسا کام ہوتا ہے کہ کسی عورت کے بارے میں کوئی بات پتہ چلی، کوئی چیز ہوئی، کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت، نہ ہی کوئی گواہ ہے، نہ ہی اس کا اپنا بیان ہے کہ وہ آپ اس سے خود پوچھ لیں کہ بھائی کیا معاملہ ہے آپ کا، تو آپ اپنے گھر بیٹھ کے ہی اس کے حوالے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث ہے، اس کا کچھ مفہوم یہ بھی ہے، ہم نے سوچا وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے اس حوالے سے نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر تم مطلب غیبت اور سمجھ لیجئے بہتان کے حوالے سے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس میں یہ حدیث میں بتایا گیا کہ اگر کوئی چیز کسی کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیٹ سے کوئی بندہ برا ہے اور آپ اسی کی برائی کو پھیلا رہے ہیں، یعنی کسی کو بتا رہے ہیں، تو وہ غیبت ہی رہے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے، اور آپ اس برائی کو خود سے بیان کر کے، خود سے کرافٹ کر کے بیان کریں، تو وہ سمجھ لیجئے وہ پھر اس کے اوپر بہتان ہو جائے گا، اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو یہ دونوں بہت سخت گناہ ہیں، ٹھیک ہے، غیبت اور اس طرح کے معاملات۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے مسلمانوں کے اوپر کی غیبت کرنے سے یا ان کے اوپر کسی قسم کے بھی الزامات لگانے سے بچائے۔ اور آخر میں ایک اہم حدیث جو آپ لاسٹ پوائنٹ دیکھ رہے ہوں گے، ایک اہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو پڑھ کے آج ہم اس اپنی سٹریم کو اینڈ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2766 نمبر کے، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ 7 سنز یا 7 گناہوں کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا کہ 7 مہلک گناہ ہیں جو کہ بہت خطرناک ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کون سے وہ 7 گناہ ہیں، ہمیں نبی علیہ السلام بتائیے کون سے 7 گناہ ہیں۔ تو آپ نے بتایا پہلا گناہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، 5 نمبر ہے یتیم کا مال کھانا، 6 نمبر ہے لڑائی سے بھاگ جانا، یعنی جو اگر جنگ ہو تو آپ بھاگ جائیں جیسے منافق کیا کرتے تھے، یا پھر کسی اور معاملے کے اندر ہوا مسلمانوں کے ساتھ، اور 7واں جو ہے یعنی واقعہ افک والا بھی اس کے اندر آ گیا، یعنی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگانا یا تہمت لگانا، یعنی جو اس کے اندر چیز نہیں پائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج سیرت کے اس پہلو سے سمجھنے والا، سیکھنے والا بنائیں کہ ہم بھی کسی کے اوپر کوئی الزام نہ لگائیں، کسی کے اوپر جادو والے کے حساب سے بھی کوئی کام نہ کریں، شرک نہ کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور سود بھی نہ کھائیں اور یتیم کا مال بھی نہ کھائیں، جیسے ہم نے حدیث کے اندر اینڈ میں بیان کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا، سیکھا، سمجھنے کی کوشش کی یا سیکھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے والا بنائیں، اور ہم ایک مسلم آئیڈینٹی جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں، اور اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ وہ مسلم آئیڈینٹی آئے گی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک کویسچن آیا ہے کہ کین یو ریپیٹ دا حدیث؟ جی بالکل، جو یہ اینڈ میں حدیث بیان ہوئی ہے اسی کی بات کریں۔ جی اچھا، ایک اور چیز کویسچن کے بارے میں، ایک اور چیز آپ کو بتا دیں کہ جی میں حدیث ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی کویسچن ہو نا تو آپ اس کو لکھ کے سینڈ کیا کریں، جیسے ابھی یہ آپ نے لکھ کے سینڈ کیا، کیونکہ ہمارے کچھ پارٹیسپینٹس ہیں تو پیچھے کچھ خواتین نے کچھ سوالات کیے تھے آج سے کوئی 2-3 کلاسز پہلے یا 2 کلاسز پہلے، تو انہوں نے سجیشن دی تھی کہ آپ کائنڈلی خواتین کو بولیں کہ یا مرد بھی جو ہیں یا بچے بھی ہیں وہ اپنے کویسچن جو ہیں وہ لکھ کے سینڈ کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوشش یہی کریں یا چیٹ میں یا پھر ہمیں پرسنل میں یا گروپ میں لکھ کے سینڈ کیا کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ ہماری سجیشن آئی تھی ایک پارٹیسپینٹ کی طرف سے، تو ہم نے سوچا وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ تو حدیث نمبر جو آپ نے پوچھی ریپیٹ کر دیں، صحیح بخاری کی 2766 نمبر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 گناہ جو ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ بہت خطرناک ہیں، مہلک ہیں، تباہ کرنے والے ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ جب آپ نے یہ بتایا کہ 7 گناہوں سے بچنا ہے تو صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کون سے گناہ؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، یعنی جادو جو لوگ اکثر کرتے ہیں، کرواتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور تیسرا کسی کو قتل کرنا، یعنی ناحق قتل کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق نہیں دیا قتل کرنے کا تو آپ اس کو قتل کر دیں، اور چوتھا بڑا گناہ سود کھانا، ٹھیک ہے، یا کھانا کھلانا، سب اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور 5واں گناہ بڑا یتیم کا مال کھانا، ٹھیک ہے، اور جو چھٹا بڑا گناہ آپ نے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ لڑائی جب جنگ ہو تو اس کے اندر بھاگ جانا، یعنی مسلمان ایک جگہ کافروں سے لڑنے گئے ہیں
تو مسلمان کوئی بھاگ جائیں ان کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے، ڈرپوک بن کے۔ یا 7واں بڑا گناہ ہے پاک دامن عورتوں کے اوپر یا جو نیک عورت ہوتی ہے اس کے بارے میں بری باتیں کر کے اس کے اوپر تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ نبی علیہ السلام نے بتائے کہ یہ بہت خطرناک ہیں، ان سے اسپیشلی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے جتنے بھی گناہ اور بڑے چھوٹے سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، ٹھیک ہے، یہ تو خیر حدیث کے اندر اسپیشلی بتایا گیا کہ بڑے گناہ ہیں ان سے اسپیشل بچنا ہے، اور چھوٹے گناہوں سے بھی اسپیشل بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی آپ چھوٹے گناہ میں پڑتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی آپ کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ فار ایگزامپل گانا سننا کتنا ایک چھوٹا سا سمجھ لیجئے کام ہے، یا اس کو گناہ بھی کہہ لیں کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اٹیچ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ وہ گانا سنتے سنتے آپ اس گانے کے اندر جو غلط باتیں ہیں، غلط ورڈنگز ہیں، ان کو پریکٹس کرنے کے لیے کسی بڑے لیول پہ پہنچ جائیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک چھوٹے گناہ کو ہلکا سمجھا اور اس چھوٹے گناہ نے آپ کو کتنی بڑی دور تک پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے جیسے سگریٹ پینا ہے کہ ٹھیک ہے، اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا سا گناہ ہے سگریٹ پینا، لیکن سگریٹ کو کہا جاتا ہے اٹس گیٹ وے ٹو ادر ڈرگز، ٹھیک ہے۔ ایک بار ہم نے سگریٹ سے ریلیٹڈ یا اسموکنگ سے ریلیٹڈ ریسرچ کی تو اس میں پتہ چلا کہ جو بھی ڈرگز ایڈکٹ ہوتے ہیں نا، ان کا سب سے پہلا گیٹ ہوتا ہے وہ سگریٹ پینا ہوتا ہے۔ تو اگر آج آپ نے چھوٹا گناہ کرتے ہوئے سگریٹ پی لیا، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہوئے سگریٹ پیا، تو اللہ نہ کرے کل کو آپ اس سے بڑی ڈرگز کی طرف یا بڑے نشے کی طرف آپ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔